انسانوں کے نام افزار ریحان، عوامی دکھوں کا مداوع مگر کیسے؟ ان دنوں ہمارے میڈیا میں اس نوع کی خبریں چھائی ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم کر دی، نواز شریف پر نااہلی کی آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، فیصلہ خوش آئند، عدالتی ناانصافی کا سیاہ باب ختم ہو گیا، پارلیمان کی بالادستی کو مان لیا گیا، پی ٹی آئی کے 76% کاغذات منظور، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات بے بنیاد، سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروا دیا، عمران بشرا پر فرد جرم عائد، بانی پی ٹی آئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار، جیل میں توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ اکانومسٹ میں شائع مضمون اس نے نہیں لکھا بلکہ ڈکٹیٹ کروایا ہے، پاکستان کی مؤخر ادائیگی پر $1 ارب سعودی آئل فیسلٹی کی درخواست، متحدہ عرب امارات سے $2 ارب کے ذخائر کو رول اوور کرنے کی بھی درخواست دے دی وغیرہ۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان ہیڈ لائنز کی آج سے 5 برس بعد کیا اہمیت ہوگی۔ 5 برس قبل بھی ہم انہی دائروں میں گھوم رہے تھے جب اس نوع کی خبریں آئی تھیں کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا، پاناما میں کچھ نہیں ملا تو اقامہ میں دھر لیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے وہ تنخواہ کیوں نہیں لی جو بنتی تھی۔ تب سپریم جوڈیشری کے ان فیصلوں پر ہمارے تبدہ نواز خوشی کے شادیانے بجاتے پائے جاتے تھے، آج اس کے برعکس فیصلوں پر حکمت و دانش کے موتی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نوع کی لا یعنی باتوں میں الجھنے کی بجائے بندہ انٹرنیشنل ریلیشن یا ایشوز کی طرف جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل اور حماس کی جنگ پر لکھتا ہے کہ یہ کیوں شروع ہوئی، کس نے شروع کی، کس نے 7 اکتوبر کو دہشت پھیلائی، تو فوری روک دیا جاتا ہے کہ خبردار جو اس نوع کی بات کی، آپ صرف ہماری ریاستی پالیسی کی مطابقت میں لکھ سکتے ہیں، اگر اس کے برعکس کوئی بات کی یا دلیل لائے تو ناقابل اشاعت قرار پائیں گے، اور ہماری یہ باضابطہ سرکاری پالیسی ہے کہ یہاں اسرائیل کے بارے میں صرف منافرت پھیلانے کی اجازت ہے۔ افزار ریحان صاحب، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کی پیشانی پر یہ ابدی الفاظ تحریر کر دیے گئے ہیں کہ پاسپورٹ ہذا لے کر آپ اسرائیل نام کے کسی ملک کی طرف رجوع کر ہی نہیں سکتے۔ ایک طرف ہمارے مولوی صاحبان اس نوع کی حدیثیں سناتے نہیں تھکتے کہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے اونٹنی پر کجاوا ڈالتے ہوئے اس طرح سفر باندھو جس طرح مکہ مدینہ کے لیے کرتے ہو، مگر دوسری طرف ہمارا پاسپورٹ کہتا ہے خبردار اگر کوئی ایسی کاوش کی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیت المقدس اسرائیل میں ہے اور اس ملک کے سفر پر جانے کی اجازت ہمارا پاسپورٹ یا قانون نہیں دیتا؟ درویش پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارا مقدس دین کہتا ہے کہ وہاں جاؤ، اس کا سفر ایسے ہی اختیار کرو جیسے حرمین شریفین کا کرتے ہو، لیکن پاکستانی پاسپورٹ اور قانون کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ ساتھ میں تکرار کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام سے ٹکرانے والا قانون چیلنجیبل ہے۔ یہاں نہ کوئی مولوی بولتا ہے، نہ کسی میں اسے چیلنج کرنے کی استطاعت ہے، چیلنج تو دور کی بات ہے، یہاں تو اس نوع کی بحث میں بھی ایک حد سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ چلیں چھوڑے دیتے ہیں اسرائیل کی بات کرتے ہوئے، چونکہ ہیوی کرنٹ کا اندیشہ ہے اس لیے ہم مکہ مدینے کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تازہ خبر ہے کہ کسی غیر مسلم وفد نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی، مسجد قباء اور احد پہاڑ کا دورہ کیا ہے، وہ بھی انڈین ہندوؤں کے وفد نے۔ بھارتی اقلیتی وزیر سمرتی ایرانی کی خصوصی درخواست پر مقدس مقامات کے دورے کی اجازت ملی۔ بھارت کی تاریخی سفارتکاری، بی جے پی خاتون وزیر کی قیادت میں وفد کا دورہ مدینہ منورہ۔ وفد میں شامل خواتین نے ساڑیاں پہن رکھی تھیں اور ماتھے پر ہندو روایات کے مطابق تلک لگا رکھے تھے۔ اب اس ایشو پر اگر تفصیلی کالم لکھا جائے اور پرافٹ کے ریفرنس سے یہ بتایا جائے کہ وہ تو خود غیر مسلموں کو اپنی مسجد میں بطور مہمان نہ صرف ٹھہرایا کرتے تھے بلکہ اپنے غیر مسلم مہمانوں کی خود توازہ بھی فرماتے تھے اور انہیں اپنی مسجد میں عبادت کی اجازت بھی دیتے تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم کہہ رہے ہوتے تھے نہ آپ کو مانتے ہیں نہ آپ کے قبلے کو، اور یہ کہ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس نوع کی تفصیلات پر مبنی کالم بھی یہاں ناقابل اشاعت قرار پائے گا، اس لیے ہم اس بات کو یہیں چھوڑتے ہوئے انسانی رواداری کا کوئی اور موضوع لے لیتے ہیں۔ ہمارے برادر ملک بنگلہ دیش میں ان کے بابا قوم شیخ مجیب الرحمان، جن کی ان دنوں ہمارے تازادستان میں بہت تعریفیں کی جا رہی ہیں، کہ عظیم سپتری محترمہ شیخ حسینہ تسلسل کے ساتھ چوتھی مرتبہ اور مجموعی طور پر 5ویں مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی ہیں۔ اگرچہ ان کی پاپولرٹی کے خوف سے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ایک پارٹی نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اس کے باوجود 41% سے زائد ووٹ کاسٹ ہو گئے۔ 100% ووٹ تو کبھی کاسٹ ہوئے ہی نہیں۔ بہتر ہوتا اگر بیگم خالدہ ضیاء کی پارٹی بائیکاٹ نہ کرتی، لیکن اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اپنے ملک و قوم کی پہم جو خدمت کی ہے اور عالمی برادری میں اسے جو باوقار مقام دلایا ہے، اس کے کارن وہ آج بھی بنگلہ دیش کی سب سے پاپولر شخصیت ہیں۔ انہیں یہ مقبولیت کس طرح حاصل ہوئی، انہوں نے اپنے ملک میں مذہبی جنونیت کو کیسے لگام ڈال رکھی
رکھی ہے، اگر اس کی تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کی تو پھر وہی خوف دامنگیر ہو جائے گا کہ ہمارا ملک اور ہمارا اخبار اتنی آزادی کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا آپ اس سے زیادہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو کیا پھر انڈیا اور بی جے پی نے اپنی قوم کو سربلند کرنے کے لیے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان پر کھلے بندوں بات ہو جائے؟ نہیں جی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ بی جے پی اور اس کے پاپولر قائد پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی بدخوئیاں تو کر سکتے ہیں، ان کی کارکردگی میں جتنے چاہیں کیڑے تو ڈال سکتے ہیں، خبردار جو ان کی خوبیاں بیان کرنے میں اس سے آگے بڑھے تو۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم غیر مسلموں کی مداح سرائی چھوڑے دیتے ہیں، مسلم مظلومین کی بات کر لیتے ہیں۔ انڈین تو پھر بھی OIC کے فیصلے کی روشنی میں اہل کتاب ہیں، ہماری مسائیگی میں چینی ملحد و کافر ہمارے سنکیان کے ایغور مسلمانوں پر مظالم کے جو پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق ان جمہوریت دشمن ڈکٹیٹروں نے چھین رکھے ہیں۔ سنکیان کے مسلمان اپنے مقدس عقیدے کی مطابقت میں عبادت تک نہیں کر سکتے، دینی فرائض تک ادا کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ ان کی داڑیاں نوچتے ہوئے انہیں ہمارے بلوچوں کی طرح مسنگ پرسنز بنا دیا جاتا ہے۔ ان تفصیلات پر مبنی یہاں کوئی کالم ہم اپنے ادارے کو بھجوائیں تو کیا وہ قابل قبول قرار پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ چینی کافر تو ہمارے شہد سے میٹھے، ہمالیہ سے اونچے اور سمندروں سے گہرے دوست ہیں، البتہ خدا اور پیغمبروں کو ماننے والے اہل کتاب ہرگز ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یا منافقت تیرا ہی آسرا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے، لہذا لوٹ کر واپس اپنی قومی خبروں پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے 30 مارخاں قیدی نمبر 804 کا نام لینا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا، اور بیان حلفی دیتے ہیں کہ ہمارا 9 مئی کی بغاوت یا اس کے ماسٹر مائنڈ سے قطعی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے سیکورٹی سسٹم پر حملے کیے ہیں، ہماری مقدس عسکری تنظیم میں بغاوت پھیلانے کی، ملک دشمنی پر مبنی واردات کر ڈالی ہے، ہمارے جناح اس کا تقدس پامال کیا ہے، ان کے لیے تو نواب کالا چھوڑ کالا پانی کی سزا بھی کم ہے۔ ہم بنیان محسوس کی طرح اپنی مسلح فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ 8 فروری کو اس ملک کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے۔ جس طرح انڈیا اور بنگلہ دیش میں ایک نو کا جمہوری تسلسل جاری و ساری ہے، شیخ حسینہ صاحبہ کی طرح پرائم منسٹر مودی کی تیسری واضح فتح چاند سورج کی طرح دکھائی دے رہی ہے، اس طرح پاکستان میں نواز شریف کی چوتھی فتح بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ لیکن طاقتوروں کی خدمت میں صرف اتنی التماس ہے کہ اب جو بھی جمہوری حکومت آئے اسے اعتماد کے ساتھ ٹرن تو پوری کرنے دی جائے، کسی شرارتی کو اشارے کنائے نہ کیے جائیں، بلکہ آئین و جمہوریت کے تابع رہتے ہوئے دھینگا مستی کی کسی بھی کاوش کو آہنی ہاتھوں سے کچل دیا جائے، تاکہ ملک و قوم کو وہ استحکام نصیب ہو سکے جو 26 کروڑ بد نصیبوں کے دکھوں کا مداوع کرے، ہماری سسکتی معیشت کو نئی زندگی ملے، ہماری نئی نسلیں یہاں سے بھاگنے کی بجائے اس تو وقار کے ساتھ رہ سکیں۔